کوئی تھریٹ الرٹ موجود نہیں تھا. سو آپ اس کو نیگلیجنس سمجھ رہے ہیں کیونکہ کسی صوبائی ادارے کے پاس بھی ایسا تھریٹ نہیں تھا, وفاق نے بھی بتا دیا ہے, سیکیورٹی لیپس ہے, انٹیلیجنس فیلئر ہے, یا جیسے تھوڑی دیر پہلے شیخ رشید کہہ رہے تھے کہ کہیں بھی خودکش حملہ آور کو روکنا ممکن ہے ہی نہیں؟ بہت شکریہ. ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں, جو ہے کے ساتھ شریک ہے. اتنی عجیب بات ہے کہ آپ کا ایک نمائندہ منگش صاحب اور بریگیڈیئر صاحب بھی نے بہت کچھ بول دیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ جی یہ گروپ ہوا, یہ امیر ہوئے ہے, اور وزیر داخلہ کو نہیں پتا. یہ ذرا بتائیں گے یہ کون سے ملک کا وزیر داخلہ ہے جو اسلام آباد میں بیٹھ کے اپوزیشن کے اوپر جو نا وہ خالی دلی کے گولے برسا کے, اس کے علاوہ یہ ملک کے کسی کونے میں نہیں جاتا ہے. کہیں حادثہ ہوتا ہے دہشت گردی کا, چاہے کوئٹہ میں ہو, چاہے پشاور میں ہو, چاہے ملک کے دوسرے حصوں میں ہوتے ہیں, جن کو تو وہ سمجھ ہی نہیں رہے پاکستان کے حساب. تو اب یہ پھر اس طرح وقوفانہ بیان دیکھ کے کہ کوئی الرٹ نہیں تھا, بھائی تو یہ سب سے بڑی فیلئر ہے آپ کا. اگر آپ الرٹ نہیں تھا اور آپ اس کی وہ کرے, اور ایک 92 نیوز کے ایک نمائندے کو پتہ ہے کیا امیر ہم کو ہے, تو اس سے زیادہ نائلی اور کیا ہو سکتی ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جلد سے جلد ان نائلوں سے, ان جاہدوں سے پاکستانی قوم کو جو نا وہ ان کی حساب سے اس کو وہ کر دے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی میں لانگ مارچ میں ہوں, اور پچھلے آج چھٹا دن ہے, اور بڑے سموتھ طریقے سے ہم سندھ کے ہے, اور جو ان کی جو مارچ کو جو اس کو بھی آج جس طرح خانیوال میں ایک ڈرون کیمرہ, میں تو کہوں گا سازش ہے اس کبھی حکومت کا, جو میرے چیئرمین اور آصفہ بی کے اوپر انہوں نے حملہ کرنے کی اچھا, آپ کو لگتا ہے سازش ہے؟ جی وہ ہم نے دیکھا. بالکل سازش ہے, کیونکہ یہ شخص جو نا جہاں وہ ترجمانوں کو میٹنگ بلاتے ہیں تو وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے. مجھ پہ ٹاک شو میں کئی مرتبہ حملہ کرنے کی ان کی لوگوں نے کوشش کی ہے, اور پھر آج میرے چیئرمین جس طرح وہ قافلہ لے کے ہزاروں کی تعداد کی گاڑیاں لے کے کہیں گے, میں بیٹھا ہوا تھا, میں کھڑا تھا اس تک کے بالکل عین سامنے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ڈرون سیدھا زمین پہ جا کے اور آصفہ بی کو, کیونکہ اس کے برابر میں بلاول صاحب کھڑے تھے, ان کو ہٹ کرتے اور آصفہ بی کو لگ جاتے اور ان کو اسی وقت لے گئے ہاسپٹل لے گئے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ حکومت جہاں دہشت گرد بڑے بڑے واقعات میں رک سکتے. اچھا, یہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے سازش کی گئی ہے؟ آئی ہوپ شی از فائن. وہ ہم نے فوٹیج دیکھی ہے جب وہ جون ان کو لگتا ہے پیشانی پہ لگتا ہے, اور بلاول صاحب نے بھی یہی کہا کہ اب پتہ نہیں یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے یا ویسے ہی انجانے میں کسی سے لگ گیا ہے. لیکن اس پہ میں بعد میں چلیں علی ظفر صاحب کا موقف جان لوں گی. لیکن علی ظفر صاحب, آج سب سے پہلے تو پشاور کا جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور ہمارے دونوں مہمان جو ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو obviously یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں, جس طریقے سے ٹی ٹی پی کے ایک گروپ کو یہاں پہ ایکٹیویٹ کیا گیا, یا جب طالبان کی حکومت آئی افغانستان میں تو اس وقت ایک عام تاثر تھا پاکستان میں کہ اچھا یہ سافٹ کارنر ہے تو شاید یہاں کے حالات بہتر ہو جائیں گے. آپ کی نظر میں پھر کیا وجہ ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ ہمیں یہ اس کی ریسرجنس جو ہے وہ ٹیررزم کی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی, جو ٹیررسٹ ہیں وہ ہمیشہ کوشش کریں گے کہ جب بھی تھوڑی سی بھی کوتاہی ہو یا سافٹنس ہو یا کوئی ہیومینیٹیرین آپ ایڈ دینے کی کوشش کریں, لوگوں کو افغانستان سے لے کے آنے کی اجازت دیں کہ وہ اپنی صحت کی اگر پرابلمز ہیں تو ہسپتال میں آ جائیں. جو ٹیررزم دنیا بھر میں اسی طرح وہ کہیں نہ کہیں سے نکال کے اپنا کوشش کرتے ہیں کہ نقصان پہنچائیں. لیکن یہ اس جو ہولناک واقعہ ہوا جس پہ ہم سب کو اتنا افسوس ہے, اتنی دیر بعد ہمارا خیال تھا کہ ہم نے یہ ختم کیا ہے اور اب ہم امپروومنٹس کی طرف جا رہے ہیں, لیکن یہ واقعات بہرحال ہو جاتے ہیں. اس میں اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے دیکھنا کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی فوراً ہاتھ بھی ہو, کیونکہ یہ جب بھی ہم پروگریس کی طرف جانے لگتے ہیں, جب بھی ہماری امپروومنٹس آتی ہیں اکانومی میں, تو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کا ایک اٹیک ہو جاتا ہے, اور وہ اس میں پھر بعد میں پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ
ایک طرح سے اچھا مجھے یہ آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں اوبیسلی ایک بیرونی ہاتھ ملوث ہوتا ہے، بٹ سینیٹر صاحب ایک بات بتائیے، دیکھیں افغانستان کے ساتھ ہم نے بارڈر فینسنگ کی، ہم نے یہ کہا کہ مذاکرات، جب آپ کی حکومت کی میں بات کری ہوں آنے کے بعد، عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے انکشاف کیا کہ ہاں مذاکرات چل رہے ہیں، پھر نہیں چل رہے، سیز فائر ہو جاتا ہے، پھر بتایا جاتا ہے کہ مذاکرات بالکل ختم ہو گئے. سو بہت ساری پالیسیز جو ہیں وہ اپنے ہم انٹرنل حالات دیکھتے ہوئے تبدیل کرتے ہیں، خاص طور سے افغانستان کے ساتھ اگر میں بات کروں تو پھر یہ جو آپ نے ذکر کیا اور یہ بریگیڈیئر صاحب نے، میں نے ان سے اسی لیے پوچھا بیکاز یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بھی پالیسی ہے کہ اگر افغانستان سے کوئی مریض آتا ہے تو اس کے ساتھ 2 اٹینڈنٹ بغیر ویزا کے بھی آ سکتے ہیں. سو اس قسم کی پھر پالیسیز کو کیوں نہیں چینج کیا جا رہا؟ دیکھیے جیسا میں نے کہا کہ آپ ہیومینیٹیرین ٹیررسٹ کا مقصد یہی ہے کہ آپ ہر قسم کی ہیومن رائٹس کو ختم کر دیں، آپ ہر قسم کی ہیومینیٹیرین ایڈز کو ختم کر دیں اور آپ بالکل آئسولیٹ ہو جائیں. یہ ٹیررسٹ کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ڈرا دیں. اب وہ کوئی اسٹیٹ بھی ان ٹیررسٹ کے مقصد کو پورا نہیں ہونے دیتی. جہاں ہیومن رائٹس ہے وہ کوئی اسٹیٹ نہیں ختم کرتی، وہ کوشش کرتی ہے کہ ہیومن رائٹس کے اندر رہتے ہوئے ٹیررزم کو کنٹرول کیا جائے. اگر کوئی ہیومینیٹیرین ایڈ دے رہے ہیں افغانستان کو تو وہ ہمارا ایک فرض ہے، ایک انٹرنیشنل لا کے مطابق بھی، اپنے ریجن کے مطابق بھی، اپنے مذہب کے مطابق، اپنے مورالٹی کے مطابق، ہر قسم کی آپ اس میں قانون کے مطابق بھی ہم نے مدد دینی ہے اور ہر ملک دیتا ہے. ان کا مقصد یہ ہے، اگر یہ ہے کہ ہم وہ ہیومینیٹیرین ایڈ ختم کر دیں گے. بنگر صاحب ایک بات بتائیے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے جب بھی سانحات، جو بھی واقعات ہوتے ہیں تو آپ کو، ہماری جو صحافی برادری ہے، ان کو کہیں نہ کہیں سے فوری طور پر میسیجز آ جاتے ہیں، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویب سائٹس پہ مختلف کلپس اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں، کسی نہ کسی تنظیم کی طرف سے ذمہ داری لی جاتی ہے. اس کی حیران کن طور پر ابھی تک کسی نے ذمہ داری نہیں لی. جی بالکل سعدیہ، نہ صرف یہ بلکہ اسی وقت تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس قسم کے میسیجز آتے ہیں. اگرچہ ایسی جو واٹس ایپ گروپس ہیں وہ اب بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر وہ ذرائع استعمال کرتے ہیں صحافیوں کو انفارم کرنے کے لیے وہ بھی موجود ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی گروپ کی جانب سے اس قسم کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی. یہاں سعدیہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی ہمارے وزیر داخلہ کی اور دیگر حکومت کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ فیلیور ہے یا نہیں ہے، تقریباً 4-5 ہفتے قبل مومند میں اور باجوڑ میں حکومت کی جانب سے پمفلٹس تقسیم کیے گئے تھے اور اس میں مختلف دہشت گردوں کی سروں کی قیمت لگا دی گئی تھی اور باقاعدہ طور پہ ان کی تصاویریں بھی دی گئی تھی. مومند میں غالباً کوئی 20 کے قریب دہشت گرد تھے اور اسی طرح سے باجوڑ میں بھی 20 دہشت گردوں کی تصویریں دی گئی اور ان میں کچھ اہم فگرز بھی شامل تھے جن کی سروں کی قیمت لگا دی گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں وہ ان علاقوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں کہ حکومت اس بات پہ مجبور ہوئی کہ ان دہشت گردوں کی تصویریں جو ہیں وہ پمفلٹ کی صورت میں عوام میں تقسیم کر لیں اور لوگوں کو، دہشت گرد موجود ہیں تبھی تو وہ پمفلٹس ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے.